حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم دوستو بزرگو، آج آپ کی جامع مسجد مظلوم کربلا میں پہلی مرتبہ درس دینے کا موقع ملا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو عبادات کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے نمبر پہ نماز اور دوسرے نمبر پہ اللہ کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ کے اس ٹکڑا کے اندر نماز پڑھنے کا ایک فائدہ بھی ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے یہ انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال کے اندر بہت زیادہ تاثیر رکھی ہے۔ مثلا انسان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ لگائی ہے۔ اب زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان لالچ سے بچ جاتا ہے۔ لالچ جو بری بلا ہے، بری عادت ہے، انسان کے اندر جو کنجوسی والی بری عادت ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے آدمی میں یہ عادت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نماز کے بہت زیادہ فوائد ذکر فرمائے ہیں کہ جب انسان اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ہاتھوں کو باندھ کر، سر جھکا کر، یوں محسوس ہوتا ہے جیسا کہ کسی بادشاہ کے سامنے آدمی کھڑا ہے۔ اور علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ قیامت والے دن مسلمانوں کو جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ فرمایا کہ قیامت والے دن مسلمانوں کو جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا کیسے ہے؟ نماز کی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مشق کروا دی۔ یعنی یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اصل کے اعتبار سے قیامت والے دن اللہ رب العزت کے دیدار کی مشق کرتے ہیں کہ کل کو اللہ کے سامنے قیامت والے دن جا کر جب ہم دیدار کریں گے تو کیسے کریں گے۔ وہ مشق جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کروا دی نماز کی صورت کے اندر، کہ نماز میں ہم اللہ کا دیدار کرتے ہیں عقیدے کے اعتبار سے، کیونکہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نماز کے لیے جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اسے عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ میں اپنے خدا کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ انسان کا نظریہ ہے۔ دنیا میں اللہ کا دیدار آدمی کرتا ہے عقیدے کے اعتبار سے، اور آخرت میں اسی طریقے سے ہاتھ باندھ کر جنت میں اللہ کا دیدار کرے گا انہی آنکھوں کے ساتھ۔ تو آخرت میں جو اللہ کا دیدار نصیب ہونے والا ہے، اس کی مشق اللہ تعالیٰ نے نماز کی صورت کے اندر دنیا میں کروا دی۔ علماء فرماتے ہیں جو آدمی نماز پڑھتا ہے، کل کو قیامت والے دن اس کو اللہ کا دیدار کرنے کا طریقہ بھی آئے گا اور سکون بھی آئے گا، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو کل کو قیامت والے دن وہ اللہ کا دیدار ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کے اندر یہ تاثیر اللہ نے رکھ دی ہے، خاصیت رکھ دی ہے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز جو ہے اس انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر ایک فائدہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ انسان تکبر سے بری ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ کو بڑا سمجھتا ہے، ہاتھوں کو باندھتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، پھر سب سے زیادہ افضل عضو انسان کے جسم کے اندر انسان کا چہرہ ہے، سب سے زیادہ خوبصورت بھی ہے اور سب سے زیادہ افضل بھی ہے انسان کا چہرہ۔ تو فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے تو یہی چہرہ، یہی ناک ہم اللہ کے سامنے زمین پہ رگڑ دیتے ہیں سجدے کی حالت کے اندر، اور جب سجدے میں ہم ناک اللہ کے سامنے زمین پہ رکھ دیتے ہیں تو گویا کہ اس کے اندر ہمارے تکبر کا علاج ہے کہ یا اللہ تو بڑا ہے، میں بڑا نہیں ہوں۔ ویسے ہم جتنی مرضی کہتے رہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں، نہیں، ہم ناک کو زمین پہ رکھ کر اللہ رب العزت کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ سب سے زیادہ افضل چہرہ اور ناک یہ بھی میں نے تیرے سامنے زمین پہ رکھ دی ہے، تو بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں۔ آدمی اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کی بڑائی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ کی بڑائی ذکر کر رہا ہے ناک کو زمین پہ رگڑ کے، ہے کہ نہیں ایسے؟
تو نماز کے اندر عاجزی بھی ہے، نماز کے اندر تکبر بھی ختم ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے انسان برائی کے کاموں سے بھی رک جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو یوں ہے جیسے اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے بھائی۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اتنا اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے جیسا کہ اللہ کے قدموں میں انسان نے سر رکھ دیا۔ اور سجدے کے اندر سب سے زیادہ قرب اللہ رب العزت کا حاصل ہوتا ہے، کیونکہ سجدے کے اندر انسان اپنے آپ کو فنا کر کے اس بات کا ثبوت دیتا ہے یا اللہ بس تو ہی تو ہے، یا اللہ تو ہی تو ہے بھائی۔ سجدہ کیا، زمین پہ سر رکھا اور کس بات کا اظہار کر رہا ہے؟ یا اللہ بس تو ہی تو ہے، میں کچھ نہیں ہوں، تو نے کہا میں نے اپنا ناک بھی رگڑ دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن جو ہے نماز ہی ہو، سنتوں کا، مستحبات کا، واجبات کا، فرائض کا خیال رکھتے ہوئے نماز ادا کی جائے، اس نماز کے اندر یہ تاثیر ہے۔ ہمارے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مثال کے ذریعے، فرماتے تھے کہ ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے پہلے زمانے میں، اگر کسی بچے سے، طالب علم سے غلطی ہو جاتی تو استاد کہتا بھائی لکیریں نکال، وہ سب کے سامنے ناک کی لکیریں نکلواتا۔ شاید آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ اس وقت سزا کم ہوا کرتی تھی، لڑکے کو بلایا جاتا کہ تو نے کل چھٹی کیوں کی، تو پھر اگر کوئی غلطی ایسی ہوتی تو استاد کہتا سب کے سامنے لکیریں نکال، 7 لکیریں نکال، 3 نکال، اور طالب علم نکالا کرتا تھا۔ مقصد کیا ہوا کرتا تھا؟ سب کے سامنے ذلیل کرنا اور آئندہ یہ غلطی نہ کرے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 وقت ہم اللہ کے گھر میں آ کر سجدے میں لکیریں نکالتے ہیں، کیوں؟ کہ یا اللہ جو غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے، اب نہیں کریں گے۔ جب نماز پڑھ کے آدمی جائے اور یہ بات ذہن میں آئے کہ دل چاہا کہ گناہ کروں، لیکن خیال آ گیا کہ ابھی تو لکیر نکال کر سجدہ کر کے معافی مانگ کے آیا ہوں، صبح کو جا کر پھر لکیریں نکالنے ہیں، جب یہ تصور انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ ابھی ناک رگڑ کے معافی مانگ کے آیا ہوں، صبح کو جا کر پھر جا کے ناک رگڑنا ہے، تو یہ تصور انسان کے ذہن میں جب بیٹھ جائے تو پھر انسان گناہ نہیں کرتا ہے کہ نہیں؟ ایسے نماز پڑھ کے جائیں، خیال یہی ہو کہ ابھی اللہ کے سامنے ناک رگڑ کے معافی مانگ کے آیا ہوں، اور پھر صبح کو پھر جانا ہے، ظہر کو پھر جانا ہے، عصر کو پھر جانا ہے۔ تو فرمایا اس تصور کی وجہ سے انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں ایسے؟ تو نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ پھر نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ وضو کے آداب، وضو کے فرائض اور اچھے طریقے سے وضو ہونا ضروری ہے۔ تو وضو جو ہے اس کے کتنے فضائل ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی وضو کرتے ہوئے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جب وضو سے فارغ ہوتا ہے، پانی کے آخری قطرے کے ساتھ انسان گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں آیا۔ اب جن کو اللہ نے نظر عطا فرمائی ہے انہیں گناہ دھلتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی غسل کر رہا ہوتا یا وضو کر رہا ہوتا تو ان کی نظر پانی پہ پڑ جاتی تو وہ بتا دیا کرتے تھے کہ پانی کے اندر یہ گناہ دھلے ہوئے ہیں، کیونکہ دل ان کا روشن تھا اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ۔ تو نماز کے اندر اللہ نے بڑے فوائد رکھے ہیں، بڑی تاثیر رکھی ہے، اور اس کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ پھر 5 وقت انسان اس احکم الحاکمین کے دربار میں آتا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس احکم الحاکمین کے دربار میں حکم ہوا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن کی اذان کو آدمی توجہ سے سن لے تو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ مؤذن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ اعلان کر رہا ہے سارے کام بعد میں ہے، سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے۔ سب سے بڑی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ پھر آدمی آ کر اللہ اکبر کہہ کے تکبیرہ تحریمہ کہتے ہوئے ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے، فقہا نے اس میں حکمت لکھی ہے کہ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، یوں نہیں اٹھاتا۔ کیا کرتا ہے؟ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ تو یوں کر کے ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے ساری چیزیں پیچھے ہیں، صرف آگے اللہ ہے۔ یعنی وہ اپنی اس حرکت سے اس بات کا ثبوت دے رہا ہے سب چیز میں پیچھے چھوڑ کے آ گیا ہوں، بس اب اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ حکمت ہے ہاتھوں کے اٹھانے کی۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کو کوئی بات منوانی ہو، کسی کو بات کچھ کہنی ہو تو آدمی پہلے تعریفیں کرتا
ہے کہ نہیں؟ دنیا میں ہمیں کسی سے کام پڑ جائے نا تو ہم پہلے جاتے ہیں، پہلے حال وال اٹھا کے اس کی تعریفیں کرتے ہیں، تو سخی آدمی ہے، تو اچھا آدمی ہے، تیرا خاندان اچھا ہے، پھر جا کے ہم کہتے ہیں ہمارا یہ کام کر۔ نماز کے اندر بھی جب انسان ثنا سبحانک اللہم کہتا ہے تو اللہ کی تعریفیں بیان کرتا ہے، پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر جا کے درخواست دیتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا۔ پہلے اللہ کی تعریفیں، پھر جا کے اپنی درخواست، آخر میں جا کے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی نماز پڑھتے ہوئے سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ ہمیں سنائی دے یا نہ دے، حضور نے فرما دیا اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ الرحمن الرحیم، پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، مالک یوم الدین میری ثنا بیان کی۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جب انسان سورۃ فاتحہ ختم کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا، میں نے دے دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نماز کے اندر بڑی محبت بھی ہے، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے بہت زیادہ قریب کر دیتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، فرمایا ایک انتہائی خوبصورت نوجوان قبر میں آ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے مردہ کہ تو کون ہے؟ مجھے تو میرے رشتہ دار بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیری صبح کی نماز ہوں، صبح کے اندھیرے میں تو نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، تو آج قبر کے اندھیرے میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ یعنی صبح کی نماز جو ہے یہ انسان کو قبر میں وحشت دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بھیج دیں گے۔ باقی نمازوں کی کیا حالت ہے؟ اچھا پھر عجیب بات ہے کہ دیکھو بھائی، جس کے اندر سکون ہے اللہ رب العزت نے، یعنی جس وقت کے اندر انسان کی مصروفیت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رکعت بھی تھوڑی رکھ دی۔ اب صبح کا وقت جو ہے عام طور پہ سستی کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت فرض قرار دی۔ ہاں جی، مغرب کا وقت ہے، کھانے پینے کا انتظام کرنا ہوتا ہے، 3 رکعتیں فرض ہیں بھائی۔ عصر کا وقت ہے، اس وقت گھروں کی طرف آنے کا وقت ہوتا ہے، زمیندار دکاندار سارے کے سارے، رکعتیں بھی کم ہیں۔ عشاء کا وقت فارغ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکعتیں بھی زیادہ فرض ہو گئی۔ یعنی ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت رکعت کو کیا فرما دیا؟ فرض فرما دیا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کے دیکھو، ہر مشکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ پڑھیں احادیث طیبہ، حدیث میں آتا ہے بارش نہ آئے تو کیا پڑھو بھائی؟ صلاۃ استسقاء۔ آپ سنتے ہیں نا، صلاۃ استسقاء لوگوں نے پڑھی بھی ہے کئی مرتبہ۔ بارش نہ آئے تو کیا فرمایا؟ کیا پڑھو؟ صلاۃ استسقاء، نماز پڑھو میدان میں جا کے۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج کو گرہن لگ جائے تو نماز پڑھو صلاۃ کسوف، مشکل وقت ہے نا، چاند گرہن ہو جائے تو صلاۃ خسوف پڑھو، ہیں بھائی۔ اگر آپ کو کوئی گناہ ہو گیا تو صلاۃ التوبہ پڑھو، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے چیز مانگو، اللہ وہ چیز عطا کر دیتے ہیں۔ یعنی ہر مشکل وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو حکم دیا ہے وہ نماز کا دیا ہے۔ بارش نہیں آ رہی، نماز پڑھو، گناہ ہو گیا تو صلاۃ التوبہ پڑھو، کسی چیز کی طلب ہے تو اللہ سے صلاۃ الحاجت پڑھ کے کیا کرو؟ دعا مانگو، اللہ وہ چیز دے دیں گے۔ سورج گرہن لگ گیا تو صلاۃ الکسوف پڑھو، چاند گرہن ہو گیا تو صلاۃ الخسوف پڑھو۔ ہر مشکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے سخت آندھی بھی چلتی تھی تو حضور دوڑ کر مسجد میں آ جایا کرتے تھے۔ تو نماز کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ کاش اللہ تعالی ہمیں قبولیت والی نماز عطا فرما دے، اس کے اندر اللہ نے بڑی برکات رکھی ہیں۔ اچھا ایک اور بات، تمام عبادات اللہ نے نماز میں جمع فرما دی، تمام عبادات۔ ایک وہ چیز ہے ہمارے علماء نے مثال دی ہے کہ ایک چیز وہ ہے بادام اکیلا ہے، اس کی الگ طاقت ہے، اس کے ساتھ دیگر آپ لگا لیں گے میوہ جات تو اس کی طاقت زیادہ ہو جائے گی۔ فرمایا کہ نماز کے اندر تسبیح بھی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک ہم پڑھتے ہیں، تسبیح ہے۔ نماز کے اندر تکبیر اللہ اکبر بھی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ نماز کے اندر کلمہ طیبہ کی عبادت بھی ہے، نماز کے اندر قرآن مجید پڑھنے کی عبادت بھی ہے، نماز کے اندر درود شریف پڑھنے کی عبادت بھی ہے، نماز کے اندر استغفار کی عبادت بھی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ دعا بھی ہے۔ بات سمجھ؟ تمام عبادات اللہ نے کس میں جمع فرما دی بھائی؟ نماز کے اندر، تمام عبادات، حتیٰ کہ بیت اللہ کے حج کا ثواب بھی نماز کے اندر ہے۔ علماء نے لکھا ہے وہ کیسے؟ ہم بیت اللہ میں کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، اور نماز بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا منہ کس کی طرف ہے بھائی؟ خانہ کعبہ کی طرف، ہمارا دل اور ارادہ کہاں ہے؟ پوری توجہ ہماری قبلہ کی طرف ہے۔
تو گویا کہ وہ عبادت بھی ہمیں کہاں مل گئی بھائی؟ نماز میں۔ اسی طریقے سے قربانی والی عبادت بھی نماز میں ہے۔ وہ کیسے؟ قربانی کا مقصد جانور ذبح کرنا نہیں، اپنی خواہشات پہ چھری چلانا ہے، اپنی خواہشات پہ چھری چلانا، یہ مقصد ہے قربانی کا۔ یہی تو ہے نا کہ گوشت کھانے کا مقصد نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رضا۔ ہم گھر سے بستر چھوڑ کے آتے ہیں تو خواہشات پہ چھری پھیر کے آ رہے ہیں، دکان بند کے آ رہے ہیں تو اپنے سارے کام پیچھے چھوڑ کے ہم مسجد میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں علماء کہ قربانی والی عبادت بھی کس میں ہے بھائی؟ نماز کے اندر ہے۔ فرمایا اور دیگر سارے اذکار اللہ تعالیٰ نے کس میں رکھ دیے بھائی؟ نماز کے اندر رکھ دیے۔ تو اسی لیے نماز کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے کہ میرا لڑکا نماز نہیں پڑھتا۔ میں نے اس کو بڑا سمجھایا کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکے کو الگ میں لے گئے، پوچھا بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ تو لڑکا کہنے لگا کہ حضرت مجھے نماز ہی کا نہیں پتہ کہ نماز کیا چیز ہے، پتہ چلے گا تو پڑھوں گا نا۔ تو آج ہمیں نماز ہی کا نہیں پتہ کہ نماز کے اندر کتنی عبادات ہیں، کتنی اہمیت ہے، کتنے فائدے ہیں۔ جب ہمارے ذہنوں کے اندر نماز کی اہمیت بیٹھ گئی، اس کے فائد بیٹھ گئے، اور اللہ کے ہاں نماز پڑھنے والے کا رتبہ کیا ہے وہ بیٹھ گیا، تو انشاءاللہ العزیز لوگ دوڑ دوڑ کر کیا ہے بھائی مسجد کی طرف آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔